احمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سبق نمبر 34 کا دوسرا حصہ۔ اس سے قبل جو لام تعریف کا اظہار تھا وہ تھا سبق نمبر 34۔ اب وہ لام تعریف کا اظہار تھا اور آج کا سبق اسی سبق کا حصہ ہے، لام تعریف کا ادغام۔ جیسا کہ پہلے میں نے ادغام کی تعریف میں بتایا تھا کہ پہلا حرف ساکن ہو، دوسرا متحرک ہو، دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں، اور ادغام کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے داخل کرنا، یعنی پہلا حرف دوسرے حرف میں داخل ہو جائے۔ تو لام تعریف کے اظہار میں لام تعریف پڑھا جاتا تھا، جیسے الملک، الحمد۔ اب اس میں الف لام کے ساتھ جو الف ہے وہ ادا ہو رہا ہے، اور ادغام میں جیسے السلام، الف لام کلمے کے شروع میں ہے لیکن لام سین میں داخل ہو رہا ہے، لام پڑھا نہیں جا رہا، تو اس صورت میں وہ لام تعریف کا ادغام ہے حروف قمریہ اور الف کے علاوہ۔ یعنی لام تعریف میں لام تعریف کے بعد 14 حروف قمریہ آئیں تو لام تعریف کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اب ادغام کی تعریف یہ ہے کہ لام تعریف کے بعد حروف قمریہ اور ایک حرف الف کے علاوہ 14 حروف لام تعریف کے بعد آ جائیں تو لام تعریف کا ادغام ہوگا۔ اب ادغام کی صورت میں لام تعریف پڑھنے میں نہیں آئے گا اور اس کے بعد والے حرف تشدید پڑھی جائے گی، اس کے بعد والے حرف پر تشدید پڑھی جائے گی۔ 14 حروف قمریہ کے علاوہ باقی 14 حروف شمسیہ کہلاتے ہیں۔ اب قمریہ اور شمسیہ میں کیا فرق ہے؟ حروف قمریہ میں نے بولا تھا کہ جیسا کہ چاند نظر آ جائے تو اس کے ساتھ ستارے بھی نظر آتے ہیں، یعنی اگر کلمے کے شروع میں الف لام ہے تو وہ اس میں لام ظاہر ہوگا، لام نظر آئے گا، لام ادا ہوگا، پڑھا جائے گا جب بعد میں حروف قمریہ آئیں تو۔ اب قمریہ کے علاوہ شمسیہ کہلاتے ہیں 14 حروف۔ اب دونوں میں چاہے لام تعریف کا اظہار ہو چاہے ادغام ہو، لام تعریف کے بعد الف نہیں آ سکتا، تو الف کو نکال دو، 29 حروف میں پیچھے 14 بچ جاتے ہیں۔ 14 حروف قمریہ ہیں اور 14 حروف شمسیہ ہیں۔ قمریہ تو میں نے بول دیا، بتا دیا کہ قمریہ کو قمریہ حروف کیوں کہتے ہیں۔ شمسیہ یعنی جب سورج آ جاتا ہے سامنے تو چاند اور ستارے آسمان پر موجود ہوتے ہیں مگر نظر نہیں آتے، اسی صورت میں کلمے کے شروع میں الف لام ہوگا مگر لام نظر نہیں آئے گا، تو اس صورت میں لام ادا نہیں ہوگا۔ تو شمسیہ یہ 14 حروف لام تعریف کے بعد آئیں گے تو لام تعریف کا ادغام ہوگا، اور اس ادغام کو ان حروف کو حروف شمسیہ کہتے ہیں اور ادغام کو ادغام شمسی کہتے ہیں۔ تو جب ادغام شمسی ہوگا کتابوں میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لام تعریف کا ادغام ہے، اور اظہار قمری ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لام تعریف کا اظہار ہے۔ تو لام تعریف کے بعد الف نہیں آتا، چاہے وہ اظہار کی صورت میں ہو ادغام کی صورت میں ہو۔ اب اس میں پہلا حرف ہے تا، تو اب اس میں دیکھیے کہ پہلا کلمہ ہے التابوت۔ اب لام تعریف کے بعد تا آیا تو لام تا میں داخل ہو گیا، لام تعریف نہیں ادا ہوا، تو التابوت۔ دوسرا حرف ہے سا، الثاقب، لام تعریف کے بعد سا آیا۔ الدنیا، دال لام تعریف کے بعد آ گیا۔ الذاریات، تو لام تعریف کے بعد دال آ گیا۔ اور الراکعون، لام تعریف کے بعد را آیا۔ الزانی، لام تعریف کے بعد زا آیا۔ السائحون، لام تعریف کے بعد سین آیا۔ الشیطان، شین لام تعریف کے بعد آیا۔ الصابرین، صاد لام تعریف کے بعد آیا۔ والضحى، لام تعریف کے بعد ضاد یہاں آ گیا۔ الطوفان، لام تعریف کے بعد یہ طا آ گیا۔ الظالمین، لام تعریف کے بعد ضا آیا۔ اللہ، لام تعریف کے بعد لام آ گیا۔ الناشطات، لام تعریف کے بعد نون آیا۔ النجم، یہاں دونوں مثالوں میں دونوں کلموں میں مثال ایک ہی ہے، ادھر بھی لام تعریف کے بعد نون آ گیا، ادھر بھی لام تعریف کے بعد نون آ گیا۔ کلمے 14 ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، ٹھیک ہے جی۔ النجم یہ ڈبل مثال ہو گئی نون کی، تو 14 کلمے ہیں، 14 حروف ہیں، 14 مثالیں آپ کے سامنے ہو گئی، لام تعریف کے اظہار میں بھی
اور اس لام تعریف کے ادغام میں بھی۔ اچھی طرح انہیں سمجھ لیں، بار بار سنیں اس لیکچر کو اور مثالوں کو دیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پاک کلام پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔